السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ریویژن کرنے والے ہیں۔ اب تک ہم نے فعل ماضی کے بارے میں جتنی بھی چیزیں پڑھی ہیں ان سب کا ریویژن آج ہم دیکھیں گے۔ اب تک ہم نے فعل ماضی کے بارے میں دو چیزیں پڑھی ہیں۔ فعل ماضی کے بارے میں اب تک ہم نے دو چیزیں پڑھی ہیں۔ نمبر 1، فعل ماضی کا استعمال کب کریں۔ نمبر 2، فعل ماضی کا استعمال کیسے کریں۔ فعل ماضی کا استعمال کب کریں، آج ہم اس پر بھی نظر ڈالیں گے۔ فعل ماضی کا استعمال کیسے کریں، آج ہم اسے بھی دیکھیں گے۔ فعل ماضی کا استعمال 6 جگہوں پر ہوتا ہے۔ نمبر 1، جب گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے ہونے یا کرنے کو بتلانا ہو، جب گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے ہونے یا کرنے کو بتلانا ہو تو اس وقت فعل ماضی کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کو عربی میں فعل ماضی مطلق بھی کہتے ہیں، جیسے فعل اس نے کیا، فعل اس نے کیا۔ کب کیا؟ زمانہ ماضی میں کیا۔ قریب کیا، بعید کیا، لگاتار کیا، اس کی کوئی قید نہیں ہے، اسی لیے اس کو فعل ماضی مطلق کہتے ہیں۔ فعل ماضی مطلق کا استعمال کیسے کریں، آئیے اس کو دیکھتے ہیں۔ فعل ماضی مطلق کی 2 صورتیں ہیں۔ یا تو معروف ہوگا، معروف مطلب فعل کی نسبت فاعل کی طرف ہو، یعنی فعل کا تعلق فاعل سے ہو، سبجیکٹ سے ہو۔ یا مجہول ہوگا، یعنی فعل کا تعلق آبجیکٹ سے ہوگا، یعنی مفعول سے ہوگا، تو اسے مجہول کہیں گے۔ ان میں سے ہر ایک یا تو مثبت ہوگا یا منفی۔ مثبت مطلب پوزیٹیو، منفی مطلب نگیٹیو۔ ان میں سے ہر ایک یا تو مثبت ہوگا یا منفی ہوگا۔ اس طرح کل 4 صورتیں بنتی ہیں۔ نمبر 1، فعل ماضی مطلق مثبت معروف، فعل ماضی مطلق منفی معروف، فعل ماضی مطلق مثبت مجہول، فعل ماضی مطلق منفی مجہول۔ ان میں سے ہر صورت کے 14 صیغے ہیں۔ 3 مذکر غائب کے، ایک واحد دوسرا تثنیہ تیسرا جمع۔ 3 مؤنث غائب کے، ایک واحد دوسرا تثنیہ تیسرا جمع۔ 3 مذکر حاضر کے، ایک واحد دوسرا تثنیہ تیسرا جمع۔ 3 مؤنث حاضر کے، ایک واحد دوسرا تثنیہ تیسرا جمع۔ 2 متکلم کے، ایک واحد دوسرا جمع۔ تو یہ کل 14 صیغے ہو گئے، جیسے فعل، فعلا، فعلوا، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلت، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا۔ یہ 14 صیغے ہو گئے۔ اور ترجمے کے ساتھ ہم نے کیا تھا پچھلے ویڈیو میں۔ اگر ڈیٹیل میں دیکھنا ہو تو آپ پچھلا ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ فعل ماضی مطلق کا استعمال کب کریں، کیسے کریں۔ آ گئی سمجھ میں؟ کوئی پریشانی، دقت نہیں تو لائک بنتا ہے، آپ لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ آگے چلتے ہیں۔
نمبر 2، جب گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے ہونے یا کرنے کو بتلائے تو اس وقت فعل ماضی کا استعمال کرتے ہیں۔ فعل ماضی کا استعمال اور کب کرتے ہیں؟ جب گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے ہونے یا کرنے، نہیں، جب قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں، جب قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے ہونے یا کرنے کو بتلانا ہو تو اس وقت فعل ماضی کا استعمال کرتے ہیں اور اس کو فعل ماضی قریب کہتے ہیں۔ فعل ماضی قریب کہتے ہیں، اس کو فعل ماضی قریب کہتے ہیں۔ جیسے قد فعل، اس نے کیا ہے، اس نے کیا ہے۔ کب کیا ہے؟ زمانہ ماضی میں، گزشتہ زمانے میں، اور قریب کے زمانے میں کیا ہے، قریب کے زمانے میں کیا ہے۔ فعل ماضی قریب کا استعمال کیسے کریں، کب کریں، اسے ہم نے دیکھ لیا۔ کیسے کریں؟ تو فعل ماضی قریب کی بھی 2 صورتیں ہیں، یا تو معروف ہوگا یا مجہول ہوگا۔ ان میں سے ہر ایک یا تو مثبت ہوگا یا منفی ہوگا۔ اس طرح کل 4 صورتیں بنتی ہیں۔ فعل ماضی مطلق، فعل ماضی مطلق نہیں، فعل ماضی قریب مثبت معروف، فعل ماضی قریب منفی معروف، فعل ماضی قریب مثبت مجہول، فعل ماضی قریب منفی مجہول۔ اس طرح کل 4 صورتیں بنتی ہیں اور ان میں سے ہر صورت کے 14 صیغے ہیں۔ یہی جو تفصیل یہاں لکھی گئی ہے اسی کو دوبارہ آپ وہاں پر فٹ کر سکتے ہیں۔ ان میں سے ہر صورت کے 14 صیغے ہیں۔ 3 مذکر غائب کے، 1 واحد دوسرا تثنیہ تیسرا جمع، 3 مؤنث غائب کے، 1 واحد دوسرا تثنیہ تیسرا جمع، 3 مذکر حاضر کے، 1 واحد دوسرا تثنیہ تیسرا جمع، 3 مؤنث حاضر کے، 1 واحد دوسرا تثنیہ تیسرا جمع، 2 متکلم کے، 1 واحد دوسرا جمع۔ جیسے قد فعل، گردان ہم نے لکھی نہیں، آپ اسی کے اوپر قد داخل کر دیں۔ جیسے قد فعل، قد فعل، قد فعلوا، قد فعلت، قد فعلت، قد فعلنا، قد فعلت، قد فعلتما، قد فعلتم، قد فعلتی، قد فعلتما، قد فعلتن، قد فعلت، قد فعلنا۔ ترجمے کے ساتھ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو پچھلے ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے فعل ماضی قریب کا استعمال کب کریں، کیسے کریں۔ کوئی پریشانی، کوئی دقت نہیں، لائک کریں، آگے چلتے ہیں۔ نمبر 3، فعل ماضی کا استعمال کب کریں؟ جب دور کے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے ہونے یا کرنے کو بتلانا ہو تو فعل ماضی کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو فعل ماضی بعید کہتے ہیں، اس کو فعل ماضی بعید کہتے ہیں۔ مثال جیسے کان فعل، اس نے کیا تھا، اس نے کیا تھا، کب کیا تھا؟ گزرے ہوئے زمانے میں۔ گزرے ہوئے زمانے میں کس وقت؟ بہت پہلے کیا تھا، اس نے کیا تھا، دور کے زمانے میں۔ اب فعل ماضی بعید کا استعمال کیسے کریں؟ فعل ماضی بعید کی بھی 2 صورتیں ہیں، یا تو معروف ہوگا یا مجہول ہوگا۔ ان میں سے ہر ایک یا تو مثبت ہوگا یا منفی ہوگا۔ اس طرح کل 4 صورتیں بنتی ہیں۔ فعل ماضی بعید مثبت معروف، فعل ماضی بعید منفی معروف، فعل ماضی بعید مثبت مجہول، فعل ماضی بعید منفی مجہول۔ ان میں سے ہر صورت کے 14 صیغے ہیں۔ 3 مذکر غائب کے، 1 واحد دوسرا تثنیہ تیسرا جمع، 3 مؤنث غائب کے، 1 واحد دوسرا تثنیہ تیسرا جمع، 3 مذکر حاضر کے، 1 واحد دوسرا تثنیہ تیسرا جمع، 3 مؤنث حاضر کے، 1 واحد دوسرا تثنیہ تیسرا جمع، 2 متکلم کے، 1 واحد دوسرا جمع۔ جیسے آپ اس پر کانا داخل کر دیں گے تو یہ فعل ماضی بعید کی گردان بن جائے گی۔ جیسے کان فعل، کانا فعل، کانو فعلو، کانا یہ فعل فعلا کی طرح بھی کانا یہ کیا ہوگا؟ بدلتا رہے گا۔ کان فعل، کانا فعلا، کانو فعلو،
کانت فعلت، کانتا فعلتا، کننا فعلنا، کنت فعلت، کنتما فعلتما، کنتم فعلتم، کنتی فعلتی، کنتما فعلتما، کنتن فعلتن، کنتو فعلتو، کننا فعلنا۔ اسی طرح آپ منفی معروف بھی بنا سکتے ہیں، اور مثبت مجہول اور منفی مجہول، ساری گردانیں ہم کر کے دے چکے ہیں، آپ پچھلی ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی؟ کوئی پریشانی، کوئی دقت نہیں؟ لائک کیجئے، آگے بڑھیں۔ ایسا نہیں کہ آپ بار بار لائک کریں تو ڈس لائک ہو جائیں، ایک بار اگر آپ نے لائک کر دیا ہے تو بس، آگے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ نمبر 4، فعل ماضی کا استعمال اور کب کریں؟ جب گزرے ہوئے زمانے میں مسلسل کسی کام کے ہونے یا کرنے کو بتلانا ہو تو اس وقت فعل ماضی کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کو فعل ماضی استمراری کہتے ہیں، جیسے کان یکتب، وہ لکھتا تھا، کان یکتب، وہ لکھتا تھا، کب؟ زمانے ماضی میں لگاتار لکھتا تھا، ایک زمانے تک وہ لکھتا تھا۔ جب ایک زمانے تک کوئی کام ہو رہا ہو تو اس وقت فعل ماضی کا استمراری کا استعمال کرتے ہیں۔ فعل ماضی استمراری کا استعمال کیسے کریں؟ پھر وہی بات آپ یہاں، وہی ساری چیزیں یہاں دہرا سکتے ہیں۔ فعل ماضی استمراری کی 2 صورتیں ہیں، یا تو معروف ہوگا یا مجہول ہوگا، ان میں سے ہر ایک یا تو مثبت ہوگا یا منفی ہوگا۔ اس طرح کل 4 صورتیں بنتی ہیں۔ بولیے، آپ بھی لکھیے، کمنٹ باکس میں لکھیے۔ فعل ماضی استمراری مثبت معروف، فعل ماضی استمراری منفی معروف، فعل ماضی استمراری مثبت مجہول، فعل ماضی استمراری منفی مجہول۔ 4 صورتیں بنی، ان میں سے ہر صورت کے 14 صیغے ہیں۔ 3 مذکر غائب کے، 1 واحد دوسرا تثنیہ تیسرا جمع، 3 مؤنث غائب کے، 1 واحد دوسرا تثنیہ تیسرا جمع، 3 مذکر حاضر کے، 1 واحد دوسرا تثنیہ تیسرا جمع، 3 مؤنث حاضر کے، 1 واحد دوسرا تثنیہ تیسرا جمع، 2 متکلم کے، 1 واحد دوسرا جمع۔ اس کی گردان جیسے کان یکتب، اس کی گردان اگر آپ دیکھیں فعل بنتا کیسے ہے؟ فعل مضارع پر کانا داخل کرنے سے فعل ماضی استمراری بنتا ہے۔ فعل مضارع پر ابھی تک آپ نے پڑھا نہیں فعل مضارع کسے کہتے ہیں، آئندہ انشاءاللہ آپ جان جائیں گے، تو آپ اتنا سب صرف سمجھ لیں کہ فعل مضارع پر کانا داخل کرنے سے فعل ماضی استمراری بن جاتا ہے۔ جیسے کان یکتب، کانا یکتبانی، کانوا یکتبون، کانت تکتب، کانتا تکتبان، کننا یکتبن، کنت تکتب، کنتما تکتبان، کنتم تکتبون، کنتی تکتبین، کنتما تکتبان، کنتن تکتبن، کنتو اکتب، کننا نکتب۔ اگر آپ ترجمے کے ساتھ اور مثبت معروف، منفی معروف، مثبت مجہول، منفی مجہول، ساری گردانیں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ پچھلے ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، سمجھ میں آ گئی؟ فعل ماضی استمراری کا استعمال کب کریں، کیسے کریں؟ امید ہے سمجھ گئے ہوں گے۔ آگے بڑھتے ہیں، فعل ماضی کا استعمال اور کب کریں؟ نمبر 5، جب گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے اندر شک بتلانا ہو تو اس وقت فعل ماضی کا استعمال کرتے ہیں۔ جیسے لعلما فعل، شاید اس نے کیا ہوگا، اس کو فعل ماضی احتمالی کہتے ہیں۔ فعل ماضی احتمالی کا استعمال کیسے کریں؟ پھر وہی بات جو ہم کہہ چکے ہیں آپ یہاں دہرا سکتے ہیں۔ فعل ماضی احتمالی کی 2 صورتیں ہیں،
یا تو معروف ہوگا یا مجہول ہوگا، ان میں سے ہر ایک یا تو مثبت ہوگا یا منفی ہوگا۔ اس طرح کل 4 صورتیں بنتی ہیں۔ نمبر 1، فعل ماضی احتمالی مثبت معروف، فعل ماضی احتمالی منفی معروف، فعل ماضی احتمالی مثبت مجہول، فعل ماضی احتمالی منفی مجہول۔ یہ 4 صورتیں بنی۔ ان میں سے ہر صورت کے 14 صیغے ہیں۔ 3 مذکر غائب کے، 1 واحد دوسرا تثنیہ تیسرا جمع، 3 مؤنث غائب کے، 1 واحد دوسرا تثنیہ تیسرا جمع، 3 مذکر حاضر کے، 1 واحد دوسرا تثنیہ تیسرا جمع، 3 مؤنث حاضر کے، 1 واحد دوسرا تثنیہ تیسرا جمع، 2 متکلم کے، 1 واحد دوسرا جمع۔ گردان، ایک گردان دیکھ لیتے ہیں، باقی اور گردانیں آپ کو دیکھنی ہو تو آپ پچھلی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ ساری گردانیں ہم تفصیل کے ساتھ بتا چکے ہیں، ترجمے کے ساتھ بتا چکے ہیں۔ لعلما فعل، شاید اس نے کیا ہوگا۔ لعلما فعل، لعلما فعلوا، لعلما فعلت، لعلما فعلتا، لعلما فعلنا، لعلما فعلت، لعلما فعلتما، لعلما فعلتم، لعلما فعلتی، لعلما فعلتما، لعلما فعلتن، لعلما فعلت، لعلما فعلنا۔ سمجھ گئے؟ آگے چلے۔ اور کب کرتے ہیں فعل ماضی کا استعمال؟ جب گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کی آرزو بتلانا ہو تو اس وقت فعل ماضی کا استعمال کرتے ہیں۔ جیسے لیتما فعل، کاش وہ کیا ہوتا، کاش وہ کیا ہوتا۔ فعل ماضی، اس کو فعل ماضی تمنائی کہتے ہیں۔ فعل ماضی تمنائی کا استعمال کب کریں؟ پھر وہی بات آپ یہاں دہرا سکتے ہیں۔ فعل ماضی تمنائی کی 2 صورتیں ہیں، یا تو معروف ہوگا یا مجہول ہوگا، ان میں سے ہر ایک یا تو مثبت ہوگا یا منفی ہوگا۔ اس طرح کل 4 صورتیں بنتی ہیں۔ نمبر 1، فعل ماضی تمنائی مثبت معروف، فعل ماضی تمنائی منفی معروف، فعل ماضی تمنائی مثبت مجہول، فعل ماضی تمنائی منفی مجہول۔ ان میں سے ہر صورت کے 14 صیغے ہیں۔ 3 مذکر غائب کے، 1 واحد دوسرا تثنیہ تیسرا جمع، 3 مؤنث غائب کے، 1 واحد دوسرا تثنیہ تیسرا جمع، 3 مذکر حاضر کے، 1 واحد دوسرا تثنیہ تیسرا جمع، 3 مؤنث حاضر کے، 1 واحد دوسرا تثنیہ تیسرا جمع، 2 متکلم کے، 1 واحد دوسرا جمع۔ واحد کسے کہتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے، سنگولر، جمع پلورل، تثنیہ 2 کو تثنیہ کہتے ہیں۔ اس کی انگلش کیا ہوگی آپ کمنٹ باکس میں لکھیں، مجھے نہیں معلوم تثنیہ کے لیے انگلش میں کیا آتا ہے۔ تو اب اگر اس کے گردان دیکھیں تفصیل کے ساتھ، آپ پچھلی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر ہم ایک گردان دیکھتے ہیں صرف اور صرف، جیسے لیتما فعل، لیتما فعل، فعل کے اوپر اگر آپ لیتما داخل کرتے ہیں تو فعل ماضی تمنائی بن جاتا ہے۔ جیسے لیتما فعل، لیتما فعل، لیتما فعلوا، لیتما فعلت، لیتما فعلت، لیتما فعلنا، لیتما فعلت، لیتما فعلتما، لیتما فعلتم، لیتما فعلتی، لیتما فعلتما، لیتما فعلتن، لیتما فعلتو، لیتما فعلنا۔ آ گئی بات سمجھ میں؟ فعل ماضی تمنائی کا استعمال کب کریں، کیسے کریں، دونوں بات سمجھ میں آ گئی۔ امید ہے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ کیسی لگی ویڈیو کمنٹ باکس میں لکھیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم کوشچن آنسر کرنے والے ہیں، سوال و جواب کریں گے، آپ اس کا جواب دیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔